اور دوسرا قول یہ ہے کہ جس کا اخلاق زیادہ اچھا ہوگا اسے ملے گی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی عورت کے ایک سے زیادہ نکاح ہوئے ہیں، مثلا ایک سے نکاح ہوا، اس سے طلاق ہوئی یا اس کا خاوند فوت ہو گیا، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ ارشاد فرمایا اسے اختیار دیا جائے گا، وہ جس خاوند کا اخلاق دنیا میں سب سے اچھا ہوگا وہ اسے اختیار کرے گی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنت میں مردوں کو حوریں ملیں گی تو عورتوں کو کیا ملے گا؟ عورتوں کو جنت میں ان کے وہ شوہر ملیں گے جن کے نکاح میں وہ تھیں، بشرطے شوہر بھی جنتی ہوں۔ اگر کسی عورت کا شوہر جنت میں نہ جا سکا تو وہ کسی اور جنتی مرد کے نکاح میں دے دی جائے گی۔ اسی طرح جو عورتیں کنواری فوت ہوئیں وہ بھی جنت میں کسی مرد کی زوجیت میں چلی جائیں گی۔ اس کے علاوہ جنت کی نعمتیں مثلا محلات، لباس، غذا، خوشبویات وغیرہ مرد و عورت میں مشترک ہیں۔ البتہ دیدار الہی میں اختلاف ہے اور صحیح یہ ہے کہ دونوں کو ہی ہوگا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی عورت کے ایک سے زیادہ نکاح ہوئے ہیں، مثلا ایک سے نکاح ہوا، اس سے طلاق ہوئی یا اس کا خاوند فوت ہو گیا، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ اگر کوئی عورت یکے بعد دیگرے ایک سے زیادہ مردوں کے نکاح میں آئی تو اس میں دو قول ہیں۔ ایک قول کے مطابق جس کے نکاح میں سب سے آخر میں تھی جنت میں اسی کے ساتھ ہوگی، جیسا کہ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظیم ہے کہ عورت جنت میں اپنے اس شوہر کے نکاح میں دی جائے گی جو دنیا میں اس کا سب سے آخری شوہر تھا۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ جس کا اخلاق زیادہ اچھا ہوگا اسے ملے گی، جیسا کہ ام المومنین حضرت سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض عورتیں دنیا میں 2، 3 یا 4 شوہروں سے یکے بعد دیگرے شادی کرتی ہیں، پھر مرنے کے بعد وہ جنت میں اکٹھے ہوں تو وہ عورتیں کس شوہر کے لیے ہوں گی؟ ارشاد فرمایا اسے اختیار دیا جائے گا، وہ جس خاوند کا اخلاق دنیا میں سب سے اچھا ہوگا وہ اسے اختیار کرے گی۔ وہ کہے گی اے میرے رب عز و جل، میرے اس خاوند کا اخلاق سب سے اچھا تھا، لہٰذا اس کے ساتھ میرا نکاح فرما دے۔ ان دونوں حدیث اور اقوال میں کوئی تعارض یعنی ٹکراؤ نہیں ہے، جیسے کہ حضرت سیدنا امام احمد بن حجر مکی شافعی علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس عورت نے یکے بعد دیگرے کئی نکاح کیے ہوں اور ہر شوہر نے اس کو طلاق دے دی مگر آخری خاوند نے اسے طلاق نہ دی ہو، وہ اس کے نکاح میں فوت ہوئی تو اس صورت میں وہ جنت میں آخری خاوند کے نکاح میں ہوگی، جیسے کہ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ ہے۔ طلاق کے بعد کسی کے نکاح میں نہ تھی تو دوسری صورت یہ ہے کہ اس نے متعدد نکاح کیے اور ہر شوہر نے اس کو طلاق دے دی، جب وہ فوت ہوئی تو کسی کے نکاح میں نہ تھی تو صرف اسی حالت میں اسے اختیار دیا جائے گا کہ جس خاوند کا اخلاق دنیا میں سب سے اچھا ہوگا وہ اسے اختیار کرے گی، جیسا کہ حضرت سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث مبارکہ جو اوپر بیان کی گئی ہے۔ فی امان اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ کو بہت سی معلومات ملی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے اور اپنے احباب سے ضرور شیئر کیجئے گا، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ اب میں ملتا ہوں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔